اپنے حواس کو صحیح استعمال کرتا ہے، اسی کا ذکر فرمایا حواسوں کا. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیے. کیوں دی اللہ نے سماعت؟ ڈیکوریشن پیس کے طور پہ تو نہیں ہے کان. کیوں دی اللہ نے آنکھیں؟ سجاوٹ کے لیے تو صرف نہیں ہیں. دیکھیے کان تو جانور کے بھی ہیں، آنکھیں تو جانور کی بھی ہیں، عقل جانور میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا ٹارگٹ ہدف کیا؟ صرف زمین، زمینی خواہشات، بطن اور فرج. وہ چاہتا ہے کھا لوں، وہ چاہتا ہے پروکریٹ کر لوں. دیٹس آل، کوئی اور مقصد نہیں. اس کے دماغ میں جو سوچیں آتی ہیں وہ بھی اپنی پرزرویشن آف سیلف کے بارے میں آتی ہیں، اپنی ذات کے تحفظ کے لیے سوچتا ہے اور بس. اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، تم انسانوں کا سا دیکھنا دیکھو، استعمال کرو اس نعمت کو. اس کی بھی ہدایت اللہ نے دے دی، آنکھ کی بھی، کہ آنکھ کو کہاں استعمال کرو. کانوں کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، کان کہاں استعمال ہونے چاہیے. اور جس نے صحیح اپنی فیکلٹیز، اپنے حواس استعمال کر لیے، اس نے حق ادا کر دیا اپنی آنکھ کا اور اپنے کان کا اور اپنے عقل کا. اس نے کمالی جنت اپنے حواسوں سے. یہ ہے دراصل حق ان کا کہ ان سے جنت کمائی جائے. شکر ادا کیا اس نے، وہیں استعمال کیا اس چیز کو جہاں استعمال کرنا چاہیے تھا. یہ ہے شکر. لیکن اکثر لوگوں نے تو شکر نہیں کیا. ان ساری نعمتوں سے، اپنے حواس سے جہنم کا عذاب کمایا. تو فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. بس اللہ کرے اللہ ہمیں شاکر بنائے، اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، دماغ کا ہم شکر ادا کریں. جس استعمال کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہیں، اسی مقصد کے لیے ان کو استعمال کر لیں. پھر بتائے دیکھو کتنی تھوڑی دیر دنیا میں ہو. دیکھیے بار بار مضمون کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. قل کہہ دیجئے هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. اللہ ہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اللہ ہی کی طرف واپس جاؤ گے. اللہ نے پھیلایا، زمانے کے حساب سے بھی اللہ نے پھیلا دیا. ذرأکم فی الارض، سارے انسان اکٹھے پیدا ہو جاتے، اللہ جانے زمین کا، دنیا کا کیا حال ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے خطوں میں پھیلا دیا، الگ الگ حصوں میں پھیلا دیا. ساری آبادی ایک ہی کانٹیننٹ پہ اگر کنسنٹریٹ ہو جاتی، مرکوز ہو جاتی، تو کتنا پرابلم ہوتا. تو ذرأکم فی الارض، بکھیر دیا زمین پر، لیکن بالآخر سمیٹے تو اسی کی طرف جاؤ گے. ہر زمانے کے لوگ سب اکٹھے ہو جائیں گے، ہر علاقے کے لوگ سب اکٹھے ہو جائیں گے. جس نے پھیلایا وہی سمیٹے گا. تو چاہیے کہ تیاری کرو اللہ کے سامنے جانے کی. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں کہاں تیاریاں شروع کریں گے. ان کو تو یقین ہی نہیں ہے ابھی کہ اللہ کی طرف جانا بھی ہے. اب ان کے سوالات کیسے ہیں؟ اب اس سوال کو جو بھی آگے آ رہا ہے پھر ریلیٹ کریں ایگزامینیشن ہال سے. ایگزامینیشن ہال میں جب بیٹھ کے پیپر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا رزلٹ کب نکلے گا. کہتے ہیں کہاں ہم 2 منٹ ضائع کریں بولنے میں، پیپر تو کمپلیٹ کریں. اب یہ جن کو پیپر نہیں کرنا وہ صرف سوالات. دیکھیں یہ ہے مسئلہ. سوال کے جواب میں سوال بنانے کی مثال کیا کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یہ ہے، بجائے کہ سوال کا جواب دیں، بجائے کہ اطاعت کریں، یہ اور سوالوں پہ سوال پوچھ رہے ہیں. بتاؤ کب آئے گا وہ قیامت کا دن. مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ. فرمایا قل کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. جس طرح یقینی طور پہ دیکھیے ہر شخص جانتا ہے کہ ایک دن ضرور مرے گا، لیکن دن نہیں معلوم کس دن مرے گا. اتنا تو پتہ ہے نا کہ مریں گے. اسی طرح قیامت آئے گی ضرور، کس دن آئے گی یہ نہیں معلوم. اب صرف سوال پوچھ پوچھ کے وقت ضائع کرنا
یہ تو بڑی ہی حماقت ہے. بڑے پچھتائیں گے پھر ایسے لوگ قیامت والے دن کہ جواب پر توجہ دینے کے بجائے سوال بنانے میں انہوں نے وقت ضائع کر دیا. ان کا ذکر کیا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَذَا الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے جو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا. اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. رَأَوْهُ کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کے وعدے کو. جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، جب دیکھیں گے اپنے اعمال کے حساب کتاب کو، یا قیامت کو، یا جنت کو، یا دوزخ، یا فرشتوں کو، تو ان کے چہرے بگڑیں گے. اب انہوں نے تو طرح طرح کی فرمائشیں کی تھی نا. کبھی کہا تھا فرشتے دکھاؤ، کبھی کہا تھا قیامت لا کر دکھاؤ، کبھی کہا تھا اللہ کو دکھاؤ. تو دیکھ لیں گے تو اس وقت دیکھنا فائدہ نہیں دے گا. ان کے تو چہرے ہی بگڑ جائیں گے افسوس کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے، پچھتاوے کی وجہ سے. اور اس وقت ان سے کہہ دیا جائے گا یہ ہے، دیکھو یہ ہے اللہ کا وعدہ، یہ پورا ہو گیا. اس کو تم پکارتے تھے، اس کو طلب کیا کرتے تھے، آج تیاری کر کر آتے تو کتنے فائدے میں رہتے. آپ کو سوالات پوچھے جا رہے ہیں. بیک گراؤنڈ کیا ہے ان باتوں کا؟ وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت کا آغاز کیا تو کچھ لوگوں نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو بہت ہی برا بھلا کہا کہ انہوں نے تو گھر گھر تفرقہ ڈلوا دیا، گھر گھر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے. اور کچھ لوگ دعا کرنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ مر جائیں، نعوذ باللہ، یہ ختم ہوں، یہ جائیں، یہ ہلاک ہوں تو ہماری جان چھٹے، پھر دوبارہ وہی ہمارے پرانے طور طریقے لوٹ آئیں، اسی طرح دوبارہ ہمارا سیٹلمنٹ ہو جائے جیسے کہ پہلے ہم رہ رہے تھے، سب گمراہی پر متفق ہو جائیں. یا انہوں نے قتل کے منصوبے بنانے شروع کر دیے تھے. یہ بھی سورہ انفال میں مضمون گزر چکا. اب ان سے ایک عقل کا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو تو. قل پوچھیے ان سے ارأیتم کیا کبھی تم نے غور کیا، کبھی تم نے دیکھا سے کیا مراد؟ رائے ہم کہتے ہیں نا جو عقل ہماری دیکھتی ہے. تو ارأیتم کیا کبھی تم نے سوچا، کیا تم نے کبھی عقل سے کام لیا؟ ان اہلکنی اللہ اگر اللہ مجھے کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اگر مجھے ہلاک کر دے، ٹھیک ہے میں چلا گیا اللہ کے پاس، اور ومن معی اور جتنے میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں وہ سب بھی چلے گئے اللہ کے پاس، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم سب ختم ہو گئے، کوئی تم کو ہدایت کی بات بتانے والا نہیں رہا، تو بھی تمہارا کیا فائدہ ہوگا یہ بتاؤ؟ تو یا اللہ ہلاک کر دے، او رحمنا یا وہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں اور مہلت دے عمل کرنے کی، اور مہلت دے ہم کو نیکیاں حاصل کرنے کی، تبلیغ کرنے کی، عمل صالح کی مہلت زندگی. مومن کے لیے تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے مومن کے لیے اچھی طویل زندگی تاکہ اور نیک کام کرے. تو اگر تو اللہ ہم پر رحم کرے، تم یہ بتاؤ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ تمہیں کیا فائدہ ہوگا ہمارے مرنے سے؟ اور دوسرے کون تبلیغ کرے گا تم کو؟ سب تبلیغ کرنے والے مر جائیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بگڑے ہوئے معاشرے میں ظاہر ہے کہ تبلیغ کرنے والے اچھے نہیں لگتے لوگوں کو، وہ تو بس نہیں چلتا ان کا کہ کیا کریں ان کے ساتھ معاملہ، کیسے زبانیں بند کروا دیں ان کی. لیکن تمہاری ناپسندیدگی کا تم دیکھو رخ کس کے نقصان کی طرف ہے. تمہارا ریولٹ کرنا، تمہارا ریولجن اختیار کرنا، ان کو بد دعائیں دینا ان کو نقصان نہیں دے رہا، تمہیں نقصان دے رہا ہے. تمہیں کون بتائے گا حق اور باطل کا فرق؟ یا رسولوں سے دشمنی کر کے، یا رسول کی امتیوں سے دشمنی کر کے تم کیسے نجات حاصل کر لو گے دردناک عذاب سے؟ اوروں کی فکر میں مت گھلو، مراد یہاں ہے اپنے اعمال کو دیکھو. پرائی دشمنی میں اپنی شامت بلاتے ہو. جیسے آج بعض دفعہ اخبارات انسان پڑھے تو لگتا ہے کہ دوسرے کی دشمنی میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، صرف دوسروں کی دشمنی میں، صرف دین والوں کی دشمنی میں یہ اپنے آپ کو بالکل ہی برباد کر کر چھوڑیں گے. ایسی ضد ہے نا،
ایسی نفرت ابلتی ان آرٹیکلز میں سے کہ بس تھوڑا کبھی غصہ، کبھی افسوس، کبھی بے بسی کا احساس، اس کے علاوہ کوئی احساسات نہیں ہوتے اتوار کے دن جب ہم بیٹھ کے تفصیل سے اخبار پڑھتے ہیں. خاص طور پہ جو انگلش کے اخبار آتی ہے، ڈان وغیرہ میں آرٹیکلز اگر آپ پڑھیں اسلام کے بارے میں، لگے گا کہ سانپ لوٹ گئے آپ کے سینوں کے اوپر. اتنی اذیت ہوتی ہے جس طرح کی باتیں لکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جہاں دین حکومت میں شامل ہوتا ہے، جب دینی لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، آرٹ اور کلچر تو ختم ہو جاتا ہے. اور جب دین جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس میں تو آرٹ اور کلچر بڑا فلرش کرتا ہے اور بہت آزادی ہوتی ہے. تو اتنی نفرت ہے دین کی، یہ سمجھ نہیں آتا کہ دین ہمارے ملک میں ہوگا کیسے نافذ جب پڑھے لکھے لوگ اس قدر بیزار ہیں دین سے. پتہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اگر ہوتی تو کیا کرتے. اور لکھا ہے آرٹیکل کے اندر کہ جاہلیہ کے اندر تو بڑے بڑے پوئٹس ابھرے. زمانے جاہلیت میں تو عربوں میں بڑے بڑے شعراء تھے. آگے ہمت شکر ہے ان کی نہیں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کرتے تھے کہ انہوں نے آ کر شاعری پر پابندی اور ڈراموں پہ اور افسانوں پر پابندیاں لگا دیں. اتنی زبان تو ابھی نہیں اٹھی ہے ان کی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کل وہ بھی ہو سکتا ہے اٹھ جائے. تو یہ جو اتنی دشمنی کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے اپنے آپ کو دردناک عذاب سے خود بچائیں گے. یہ نہیں سمجھتے کہ جو ناچ گانا ان کی انٹرٹینمنٹ کا سبب بنتا ہے اور یہ فلمیں جو ہیں یہ ان کو خوش کرنے کا سبب بنتی ہیں، کتنی لڑکیوں کی عزتیں ہیں جو کہ ختم ہو جاتی ہیں اسی آئیڈیالوجی اور اسی پروپیگیشن کی وجہ سے. جس طرح کے جذبات یہ ساری چیزیں جنم دے رہی ہیں معاشرے میں، اس میں لڑکیوں بیچاریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کل ہی اخبار میں خبر تھی، وہ لیا کوئی جگہ ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں کسی اسکول میں کسی لڑکی کے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا. کوئی لیب اسسٹنٹ تھا، اس نے اللہ جانے کیا کیا اس لڑکی کے ساتھ. 500 خاندانوں کی لڑکیاں پڑھ رہی تھیں. ایک ریپ کی وجہ سے 400 خاندانوں نے اپنی بیٹیاں گھر بٹھا لیں. اور اپنے دل پر ہم ہاتھ رکھ کر دیکھ سکتے ہیں، جو بیٹیوں والیاں ہیں آپ میں سے، اسکول میں ایک واقعہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، ہماری ہمت ہوگی اپنی بیٹیوں کو بھیجنے کی. یہ کیا پہلے کیا بچیاں نہیں نکلتی تھیں؟ سب ہوتا تھا. تو یہ آج کیا ہو گیا آخر؟ یہ سارا جس کو انٹرٹینمنٹ کہہ رہے ہیں، یہ جس کو اس قدر بچانا چاہ رہے ہیں، جو ان کا خدا بن گیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کی دشمنی جو ہے وہ ابلی پڑ رہی ہے، یہ کلچر اور یہ انٹرٹینمنٹ، اس نے عام انسان کی زندگی کو کون سا سکون دے دیا بتائیے؟ سوائے اس کے کہ عورت ہی انسیکیور ہو گئی ہے، اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا. تو دنیا میں بھی زندگی عذاب بنتی ہے، سچی بات ہے. اور آخرت میں تو پھر اللہ نمٹے گا ان کو کہ تم نے یہ فساد اور یہ فتنہ پھیلایا تھا دنیا میں، اپنی خالی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنی خواہشات کی خاطر تم نے اللہ کی مخالفت کی تھی. تو ٹھیک ہے، پھر دیکھ لو. اب کہلوایا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا سری گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے. بس جو اللہ نے بات کہہ دی ہم تو اسی پر عمل کریں گے، ثابت قدم رہیں گے. نتیجہ کچھ بھی نکلے، ہماری پسند کا ہو یا ہماری پسند کا نہ ہو، کامیابی ملے یا ناکامی، عزت ملے یا ذلت، ہماری زندگی زیادہ آسان ہو جائے یا ہماری زندگی زیادہ مشکل ہو جائے، علیہ توکلنا، ہم نے تو اپنے رب پر توکل کر لیا، ہم نے نتیجہ اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا. وہ جو کرے ہمارے ساتھ، ہمیں کرنی ہے اطاعت، اور باقی جو میرا رب کرے میرے ساتھ، مجھے تو بس اطاعت کرنی ہے. ان قریب پتہ چل جائے گا کون ہے گمراہی کے اندر، رسول یا رسول کو جھٹلانے والے. ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. گمراہ ہوں گے، بائی چوائس گمراہ ہوئے، اب جہنم میں تو پڑیں گے. اب پھر انسان کی کمزوری، بے بسی کو یہاں پہ دراصل ایڈریس کیا جا رہا ہے. کس بل بوتے بغاوت کر رہا ہے، کیوں اتنا ایروگنٹ ہے. قل ارأیتم، کہہ دیجئے ان سے، کیا تم نے کبھی غور کیا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اتر جائے تمہارا پانی بہت گہرا نیچے. کون سا پانی؟ یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہے پورٹیبل واٹر، پینے کا پانی. اگر گہرا اتر جائے، اگر تمہارے کنویں خشک ہو جائیں، اگر بارشیں نہ برسیں. اور یہ ہے آج دنیا کا پرابلم، پورٹیبل واٹر، ڈرنکنگ واٹر کا پوری دنیا میں مسئلہ ہے.
پینے کو صاف پانی مل نہیں رہا، حالانکہ 3/4 زمین پر پانی ہے لیکن پینے کو نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی اتارا۔ تو کیا کر لو گے؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو تم اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں کہاں سے نکال کر لاؤ گے؟ بتاؤ تم کہاں سے میٹھا پانی فراہم کر لو گے اپنے لیے؟ نہیں کر سکو گے۔ معین، میم عین نون اس کا مادہ ہے، مطلب ہے جاری ہونا۔ کہاں سے جاری کر لو گے؟ اب وہ شاید کوئی کہے آپ میں سے کہ بس ریورس آسموسس کر لیں گے، کھارے پانی کو میٹھا بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن بڑا مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ ایسا نہیں کہ یوں فری وہ کسی جگہ نہر کے اندر بہہ رہا ہے، ایسے آسان تھوڑی ہے ریورس آسموسس کرنا۔ تو کہیں اسی لیے یہ نہیں فرمایا تم کہاں سے بوٹلڈ واٹر لے آؤ گے، ماء معین، بہتے چشمے کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بتاؤ۔ یہ جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، بہتے چشمے نہیں آ سکیں گے تمہارے پاس۔ تو جو اللہ کی نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرو، اور یاد رکھو کہ مقصد کیا ہے ان نعمتوں کا؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے تاکہ تم پھر اچھے عمل کر لو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔